بھی پی ٹی آئی پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ فوراً امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں؟ تعاون کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں ڈالر کی صورت میں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے سکیں۔ کیا آپ نے آج تک چائنا یا روس کو کوئی خط لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آج بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یورپی یونین کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ اس لیٹر میں کیا کیا چیزیں انہوں نے درج کی ہیں اور یورپی یونین سے کس قسم کی انہوں نے ہیلپ طلب کی ہے، تو آج اس پر بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھیں گے، اور گزارش کروں گا کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے اراکین وہ ضرور اس کا جواب بھی دیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی خط کی۔ یہ خط لکھا گیا اسد قیصر صاحب کی طرف سے یورپی یونین کے نام۔ اس میں انہوں نے جو چند باتیں لکھی ہیں، چند پوائنٹ اٹھائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں سابق ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے، اور میں آپ سے کسی خاص مسئلے کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس میں اغوا، قتل کی کوشش، حراست میں لے کر پھر تشدد کرنا، جبری گمشدگی، غیر انسانی سلوک، نامور صحافیوں اور پاکستان کے سیاسی رہنما جو ہیں ان کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ یا ناروا سلوک، کارکنان، رہنما، سابق اور موجودہ اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں، یعنی ان پر ناروا قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے موجودہ چیئرمین عمران خان کی طرف سے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یعنی ان سب کی طرف سے عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر ہارس ٹریڈنگ کی گئی، اور پھر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ زبردستی لیا گیا، چھینا گیا، اور اس طرح وہ حکومت چھینی گئی اور اپنی حکومت بنائی گئی۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں 12 سیاسی جماعتوں نے جو ضمنی الیکشن لڑا ہے اس میں تحریک انصاف ان سب سے 50% سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ ان نشستوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح پختونخوا صوبے کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر ایسے گھنونے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ جو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ بیسیکلی یہ لیٹر لکھا گیا تھا انگلش میں، تو میں اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے متعدد گولیاں ان کو لگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے ہیں، ٹانگ فریکچر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، اور ایک راہگیر بھی قتل ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسد قیصر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے مقدمات ہیں کہ جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا جن کا کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، اس طرح کے مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آئین پاکستان کے تحت انتخابات کرانا ضروری ہے، لیکن کے پی اور پنجاب نگران گورنمنٹ یہ انتخابات سے انحراف کر رہی ہیں، اور انحراف کرتے ہوئے یہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ تو اب یہ لیٹر ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لیٹر کے متعلقہ کچھ میرے سوالات ہیں جو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے سیاسی کارکنان اور تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو صورتحال جو پہلا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو محترم جناب،
اس صورتحال کا آغاز تو 2014 سے ہوا تھا کہ جب آپ کسی فیض پر اسلام آباد 126 دن دھرنے میں بیٹھے تھے اور آپ کو ہر طرح کی سہولیات بہم پہنچائی جا رہی تھی۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، اس میں آپ کے ساتھ مشاورت بھی شامل تھی، طاقتور اداروں کی مشاورت اس وقت شامل تھی جن کے اعتراف بعد میں وہ ادارے خود بھی کر چکے ہیں اور میڈیا پہ بھی اس کے شواہدات آ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو فنڈنگ بھی کی جا رہی تھی، اور یہ فنڈنگ صرف پاکستان سے نہیں کی جا رہی تھی بلکہ یہ بیرون ملک سے کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کا ایک واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ تو اس صورتحال کا آغاز تو وہاں سے ہوا، اس سے پہلے تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد پورے 5 سال یہی تماشا لگا رہا، اور یہاں تک کہ جو چائنا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا وہ دورہ بھی آپ نے کینسل، مطلب آپ کی اس دھرنے کی وجہ سے وہ دورہ بھی کینسل ہوا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بہت اہم سوال بھی اٹھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ فوراً امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں؟ یعنی ایک طرف آپ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو امریکہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی، وہیں پر آپ کبھی تو لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں تاکہ امریکہ میں آپ کا بیانیہ ڈیولپ ہو سکے۔ آپ ابھی میں چونکہ یہ غیر مصدق ہے اس وجہ سے میں اس کو پوری طرح وثوق سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ شنید ہے کہ جو زلمے خلیل زاد ہیں، اسی طرح دوسرے سینیٹرز، یعنی ایک سینیٹر خاتون تھی، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا ہے، اس طرح کے اور سینیٹرز کو بھی ہزاروں ڈالر کی مد میں، ہزار ڈالر کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں ڈالر کی صورت میں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے سکیں۔ تو اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں اور اس کی تردید ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں آئی ہے۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے ایک یہاں پر جو لیٹر ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، پھر انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو وہ انسانی حقوق نہیں تھے کہ جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، وہ انسانی حق نہیں تھا کہ جب ابصار عالم کو گولی ماری گئی، کیا وہ انسانی حق نہیں تھا کہ جب نامور صحافی، ابھی میرا ذہن سے عرفان صدیقی، ان کو رات کو گھر چھاپہ مار کر ان کو اٹھایا گیا؟ اچھا، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی کہ ایک جو پروفیسر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر بھی ان کو ہتھ کڑی لگی ہوئی اور اس طرح ان کو ہسپتال میں لایا گیا؟ تو یہ بھی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس وقت آپ نے یہ لیٹر کیا، یہ تو آپ نے اقدامات کرنے تھے، آپ نے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ اسی طرح یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی کہ آپ نے رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنایا، پوری دنیا کہہ رہی ہے جھوٹا مقدمہ، عدالت نے کہا ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ وہ جو شہریار افریدی کہہ دیتے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی کہ آپ نے وہ لوگ عام شہری جس نے آپ کی حکومت کے خلاف پوسٹ کی ہے، آپ نے اس کو جیل میں منتقل کیا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اصل تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہ تھی، لیکن اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کی طرف سے مطلب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے، باقی افراد بھی زخمی ہوئے، اور پھر ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ تو یہ ایف آئی آر درج کس نے کرنی تھی؟ وزیر اعلیٰ تو آپ کے انڈر تھے، آئی جی آپ کے انڈر تھے، ایس ایچ او آپ کے انڈر تھے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی، تو یہ ایف آئی آر درج کس نے کروانی تھی؟ پہلے اس کی بھی تو وضاحت ہو جانی چاہیے نا، کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ اگر رکاوٹ بنا ہے تو آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ بنا ہے، تو آپ نے تو پارٹی کا صدر بنا دیا ہے اور پھر آپ خط لکھ رہے ہیں یورپی یونین کو۔ اچھا، پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک طرف تو وہ چلتی ہے تحریک حقیقی آزادی کی کہ امریکہ سازش کیا ہے، امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو پی ڈی ایم کی طرف سے آج تک یورپی یونین کو یا کسی بھی عالمی ادارے کو یہ ریکویسٹ تک نہیں کی گئی کہ آپ مداخلت کریں، بلکہ ان کو ہمیشہ ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے معاملات سے دور رہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یورپی یونین پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ تو یہ تو کھلا تضاد مجھے نظر آ رہا ہے۔
تو بہرحال یہ میرا ایک سوال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انتہائی شائستہ اور شستہ انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ جو انتخابات لیٹ کیے جا رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آئین توڑا جا رہا ہے یا آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو وہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے نا، تو پھر آپ پاکستانی عدالتوں جو آپ کو ہمیشہ سہولت کاری فراہم کر رہی ہیں، جنہوں نے 2 قانون بنائے ہوئے ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک دوسرے پاکستانی شہریوں کے لیے، آپ ان سے تو ابھی تک آپ نے رجوع نہیں کیا اور آپ ڈائریکٹ خط لکھ رہے ہیں یورپی یونین کو، تو یہ چہ مان عدالت، تو اس کا مطلب بھی کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد سوال اٹھانا تو بنتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم نکات تھے کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اسد قیصر صاحب نے یورپی یونین کو خط لکھا ہے۔ تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر مداخلت کر رہا ہے اور امریکہ ہمارے خلاف کیوں ہے؟ تاکہ چائنا اور رشیا کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہم سپورٹ سے پیچھے ہٹ سکیں۔ تو جو آسٹریلین سفارت خانے میں ناشتہ تھا یورپی یونین کے ساتھ، وہ کس زمرے میں جاتا ہے؟ اسی طرح کیا آپ نے آج تک چائنا یا روس کو کوئی خط لکھا؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔